بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 23واں سبق ہے، اور 23ویں سبق میں یہ بتلائے گا کہ یہ جو دلالت النص ہم نے پڑھا، اسی طرح اشارت النص پڑھا، عبارت النص پڑھا، اقتضاء النص پڑھا، تو ان میں عموم اور خصوص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کس میں عموم ہوتا ہے، کس میں خصوص ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں صرف یہ بات بتلا رہے ہیں۔ تو پہلے آپ عبارت دیکھیں، پھر اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد اس کی تفصیل آپ کو بتلائی جائے گی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ عبارت جو ماتن رحمہ اللہ نے لایا ہے، تو اس عبارت کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ آپ پہلے عبارت کو دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ، اسی طرح وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَعْنَى النَّصِّ إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِلَّةً لَا يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ غَيْرَ عِلَّةٍ، اس لیے کہ نص کے معنی جب کہ ثابت ہو گیا اس کا علت ہونا، تو وہ احتمال نہیں رکھے گا غیر علت ہونے کا۔ وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَامًّا يُخَصُّ، اور بہرحال وہ حکم جو ثابت ہوتا ہے اشارت النص سے، وہ احتمال رکھتا ہے یہ کہ عام ہو جس میں تخصیص کی جائے۔ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِصِيغَةِ الْكَلَامِ، اس لیے کہ یہ اشارت النص سے ثابت شدہ حکم ثابت ہے کلام کی صیغے سے، والعموم باعتبار صیغت، اور عموم صیغے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب ماتن رحمہ اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مقتضا میں، اقتضاء النص میں جیسے عموم خصوص نہیں ہوتا، ایسے دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں بھی عموم نہیں ہوتا، اور جب عموم نہیں ہوتا تو تخصیص بھی نہیں ہوگی، کیونکہ خصوص و عموم الفاظ کے عوارض میں سے ہے، اور دلالت النص والا حکم موزون لہو کا لازمی معنی ہوتا ہے، نہ کہ لفظ، یعنی دلالت النص از قبیل معنی ہے نہ کہ از قبیل لفظ، کیونکہ دلالت النص والا حکم معنی موزون لہو کا لازمی معنی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہاں موزون لہو معنی اف کہنے کی حرمت، اور اس موزون لہو کا لازمی معنی حرمت ایذا ہے، تکلیف دینے کی حرمت، اور یہی تکلیف حرمت تعفیف کی علت ہے، لہذا جہاں یہ علت ہوگی وہاں حرمت ثابت ہوگی۔ اب اگر ہم تخصیص کے قائل ہوں، یعنی ایذا کی بعض صورتوں کو حرام کہیں اور بعض کو حرام نہ کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض جگہ ایذا جو علت ہے وہ موجود ہو اور حرمت جو حکم ہے وہ موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایذا علت نہیں ہے، حالانکہ اس کا علت ہونا تو ثابت ہو چکا ہے۔ تو بہرحال تخصیص ثابت کرنے کی صورت میں بعض صورتوں میں جہاں تخصیص کریں گے علت کا غیر علت ہونا لازم آتا ہے، اور یہ بات درست نہیں، لہذا ثابت بدلالت النص میں عموم نہیں ہے، کیونکہ یہ معنی کی قبیل سے ہے اور عموم الفاظ کے عوارض میں سے ہے، اور جب عموم نہیں ہے تو تخصیص بھی نہیں ہوگی، لہذا جہاں بھی ایذا علت پائی جائے گی وہاں حرمت حکم بھی پایا جائے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھائی۔ دوسری بات یہ خیال رکھنا کہ اس جگہ علت یعنی ایذا کے عام ہونے کی وجہ سے حکم
حرمت میں عموم آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکم حرمت کے عام ہونے کی وجہ سے اس کے اندر عموم آیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے عموم کو عموم اور تعمیم نہیں کہا جاتا۔ تیسری بات کہ اشارۃ النص کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ماتن فرماتے ہیں کہ اشارۃ النص چونکہ عبارت النص کی طرح نظم اور صیغے سے ثابت ہوتا ہے اور عموم بھی صیغہ اور لفظ کے عوارض میں سے ہے، لہذا عبارت النص کی طرح اشارۃ النص میں بھی عموم و خصوص جاری ہوگا۔ اس میں اشارہ کیا کہ اشارۃ النص میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ قاضی امام ابو زید اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ جس طرح ثابت بدلالت النص ثابت بمقتضی النص میں عموم خصوص کا احتمال نہیں ہوتا، اسی طرح ثابت باشارت النص میں بھی عموم خصوص کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ عموم اس میں ہوتا ہے کہ جس کے لیے کلام لایا جاتا ہے، لیکن جو حکم اشارے سے ثابت ہوتا ہے وہ نص کے مطلب پر زائد ہوتا ہے، کلام اس کے لیے لایا نہیں جاتا، لہذا ثابت بالاشارہ کے لیے عموم نہ ہوگا، اور جس میں عموم نہیں ہوتا اس میں خصوص بھی نہیں ہوتا، کیونکہ خصوص عموم کی فرع ہے۔ جبکہ شمس الائمہ اور ان کے متبعین اور ان میں سے صاحب خسامی مصنف رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ثابت بالاشارہ میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ثابت بالاشارہ ثابت بالعبارہ کے مانن ہوتا ہے، کیونکہ دونوں صیغہ کلام سے ثابت ہوتے ہیں، اور ثابت بالعبارہ میں عموم کا احتمال ہوتا ہے، لہذا تخصیص کا بھی احتمال ہوگا، پس ثابت بالاشارہ میں بھی عموم خصوص دونوں کا احتمال ہوگا۔ اس عبارت میں اسی اختلاف کی طرف ماتن کے اشارے نے اشارہ کیا ہے۔ اب آپ اس کی مثال سمجھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کا عبارت النص تو شہداء کا بلند درجہ بیان کرنا ہے، اور اشارت النص سے معلوم ہوا کہ شہداء پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو احیاء زندہ کہا ہے، جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے، اور نماز جنازہ نہ پڑھے جانے کا حکم عام ہے، لیکن اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخصیص کی گئی ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہ مثال تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر ہوئی۔ آگے احناف کے مسلک پر مثال قرآن مجید کی آیت وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ عبارت النص سے باپ پر نفقہ کا ثبوت معلوم ہوا، مگر اشارت النص سے یہ معلوم ہوا کہ باپ کو بیٹے کے تمام مال میں تصرف کا حق ہے، اور یہ حکم عام ہے، مگر اس سے بیٹے کی باندی سے وطی کی تخصیص کی گئی کہ یہ باپ کے لیے جائز نہیں۔ اگر باپ نے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی تو اس کی قیمت باپ پر واجب ہوگی۔